اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا سورۃ تحریم۔ اے ایمان والوں، اپنی جانوں کی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ نیز دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ قرآن و حدیث کے یہ واضح احکام اور انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت جاریہ ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان کے ذمے صرف اپنی ذات کی دینی اصلاح ہی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ در حقیقت اس کے بغیر انسان کا خود دین پر ٹھیک کار بند رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا سارا گھریلو ماحول دین سے بیزار اور خدا نا آشنا ہو تو خواہ وہ اپنی ذات میں کتنا دیندار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے خود اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گرد و پیش کو فکر و عمل سے اپنا ہم مشرب بنایا جائے۔ آج ہمارے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اس فریضے سے یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں نئی نسل اور خواتین کی دینی تربیت بالکل خارج از باس ہو گئی ہے۔ اگلے وقتوں کے لوگ حالات کے آگے ساپر ڈال کر اپنی اولاد اور اہل خانہ کو زمانے کے بہاؤ پر چھوڑ چکے ہیں۔ بعض حضرات تو یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اہل خانہ کو دینی رنگ میں رنگنے کی بڑی کوشش کی، لیکن زمانے کی ہوا ہی ایسی ہے کہ ہمارے وعظ و نصیحت کان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مگر بعض اوقات یہ خیال شیطان کے دھوکے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی لگن، کتنے اضطراب اور کتنی دل سوزی کے ساتھ یہ کوشش کی ہے۔ اگر آپ کی اولاد جسمانی طور پر بیمار ہو جائے یا اس کا کوئی عضو خدا نہ کرے آگ میں جلنے لگے تو آپ اپنے دل میں کتنی تڑپ محسوس کرتے ہیں، اور یہ تڑپ آپ سے کیسے کیسے مشکل کام کروا لیتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اپنی اولاد اور خواتین کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بھی کبھی آپ نے اتنی تڑپ محسوس کی ہے؟ اگر واقعتاً اولاد اور اپنی خواتین کو دینی اور اخلاقی تباہی کو دیکھ کر آپ میں اتنی ہی تڑپ پیدا ہوئی ہے جتنی اسے بیمار دیکھ کر ہوتی ہے، اور آپ نے اسے دینی تباہی سے بچانے کی ایسی کوشش کی ہے جتنی جسمانی ہلاکت سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، تو بلا شبہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر والوں کی دینی تربیت میں اتنی لگن، اتنے جذبے اور اتنی کاوش کا مظاہرہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے ایک معمولی سی آگ اپنے بچوں کے قریب دیکھ کر آپ کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے ہیں، اور جہنم کی ابدی آگ جس سے بچاؤ کی صورت کوئی نہیں، اسے اپنی اولاد اور خواتین کے سامنے منہ کھولے دیکھتے ہیں، مگر آپ کی محبت اور شفقت کوئی جوش نہیں مارتی۔ آپ اپنے ننھے سے بچے کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول دیکھ لیتے ہیں تو اس کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بغیر جب تک اس کے ہاتھ سے وہ پستول چھین نہ لیں چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ
جب وہی اولاد آپ کو دینی تباہی کے دہنے پر نظر آتی ہے تو آپ صرف 1-2 مرتبہ زبانی واعظ و نصیحت کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کی اصلاح کے مؤثر تدبیریں سوچی ہیں؟ جس لگن اور دلچسپی کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں، کیا اتنی لگن کے ساتھ اس کی تربیت کے راستے تلاش کیے ہیں؟ جس خشوع و خضوع اور سوز قلب کے ساتھ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا اسی طرح آپ نے اللہ سے ان کے لیے صراط مستقیم طلب کی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کو اہل خانہ کی ذمہ داری سے سب کدوش سمجھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور سارے عالم اسلام کو صحیح معنی کے ساتھ اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہمسایوں کو حافظ، قاری، عالم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، اپنے بچوں کو کلمات سکھائیں، اپنے بچوں کو بچپن ہی کی حالت میں اچھی تجوید کے ساتھ قرآن شریف مکمل خاتمہ کرائیں، حفظ کروائیں، ناظرے کرائیں، اس کے بعد اس کی نماز پر توجہ دیں، اس کے ساری دعاؤں کے موقع محل کی جو بھی تربیت ہے شریعت کی روح سے سارے احکام ہم اپنے بچوں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارا وہ بچہ جو دین پر چلا ہوا ہوگا وہ دعا ہمارے لیے نہیں بھی کرے گا، تب بھی ہمارے لیے یہ ایسا ہوگا کہ کبھی وہ دین کا جو خود کام کرے گا، ہمارے راستے پر چلائے ہوئے وہ بچے پر وہ دین کا کام جاری رہے گا تو وہ ہمارے ایصال و ثواب نہیں بھی کرے گا، تو جب وہ دین کا کام وہ کرے گا، وہ دینی معاملات ہمارے سکھائے ہوئے وہ کرے گا تو ہمیں خود بخود اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اپنی بچوں کو دعوت نامہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لے آئیں۔ والسلام۔ محمد یحییٰ شاہ۔